السلام علیکم جی۔ تو جناب آپ سب سوچ رہے ہوں کہ میں ٹوپی شوپی لگائے اتنی دھوپ میں جا کر رہا ہوں، تو میں جا رہا ہوں ڈیفینس میں ایک سرکل کو اٹینڈ کرنے جس کا نام ہے صحبت صالحین، اور جس کی دعوت مجھے دی حارث بھائی نے۔ تو بھائی سب سے پہلے مجھے پک کرنا ہوگا کشان کو، کشان عرف کاشی، میرا چڈی دوست، ہر اچھے برے کام میں میرے ساتھ، تو کیوں نہ اس نیک کام میں بھی یہ میرے ساتھ چلے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف۔ الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سميع الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح۔ یہ میں چنکی منکی پہنچا ہوں لیکن ابھی تک یہاں پہ آیا نہیں ہے، اور یہ سب انتظار کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو گیدرنگ چنکی منگے سے کینسل ہو کے کسی وجہ سے قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں منتقل ہو گئی، اور یہاں ہم ملے حارث بھائی سے۔ تو یہ ہیں حارث بھائی، اور انہوں نے ہی اس سرکل کی بنیاد رکھی۔ وہی مسجد میں لوگ کھیل نہیں سکتے تھے تو ہم نے بھی اٹھائی کرسی وکٹ کے لیے، اور ہم چل دیے مسجد کے بیک پہ گراؤنڈ میں۔ مزہ آ رہا ہے؟ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا؟ میں تو اتنے دنوں بعد کھیل رہا ہوں۔ کرکٹ کھیلنے آئے تھے دور ہم لوگ۔ ہیلو۔ تو بھائی ہم پہنچ گیا گراؤنڈ میں، تو یہ سارا ہمارا گراؤنڈ کا ویو تھا، اور یہاں ہم لوگوں نے کھیلا کم سے کم 1 گھنٹہ۔ بیٹنگ تو کر لینا، بیٹنگ والے بہت ہے، کر لینا، بیٹنگ بھی کر لینا۔ بال پیچھے۔ بھائی صاحب آپ چلے گئے، ہماری بیٹنگ ختم، اب فیلڈنگ شروع۔ تو بھائی اذان ہو گئی ہے تو ہم نے اپنا میچ وائنڈ اپ کر دیا۔ حارث بھائی دو اننگز وہیں ذرا بتائیں ذرا میچ کے بارے میں کیسا ہوا؟ میچ الحمدللہ اچھا رہا۔ پہلا میچ بہت ٹف رہا تھا، لیکن ہم دوسرے میچ ہم نے کور کر لیا۔ بالنگ اچھی ہوئی، بیٹنگ میں ہم نے اصل میں کور کیا، تو اصل میں یہ کہ جو ٹیم چیس کر رہی ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل الحمدللہ ہمارا ویکلی ہوتا ہے میچ، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں حماد بھائی کے ذریعے سے، تو اس میں ضرور شرکت۔ انشاءاللہ ہم چائے پیئیں گے نماز کے بعد، اور تھوڑی انشاءاللہ دین کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس بچے نے مجھے ٹرائیول کرائی ہے، لیکن یہ بچہ اچھا ہے، گول میڈل۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ثناء اللہ۔ ہاں ثناء اللہ، مزہ آیا پھر تمہیں؟ جی کیوں نہیں، مزہ آیا؟ آپ کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ بھی ہے، بولڈ بھی مارے۔ گول نہیں مارے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بولو حماد الدین بلاگس کو سبسکرائب کریں۔ حماد الدین بلاگس کو سبسکرائب کرو اور شیئر بھی کریں۔ یہ واہ، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہاں چلو بھائی نماز پڑھنے چلو، گھر چلو بس، بہت گھر نہیں چلو، نماز پڑھنے چلو، اس کے بعد تھوڑا سیدھے چکر ماریں گے، چائے والی پینی ہے ابھی۔ ہاں رنگی سے کرکٹ کھلانے لے کے آیا، میں 1.5 نمبر پہ کھیلنا چاہیے اپنے۔ خیر ہو گئی، اس کے بعد پڑھے ہیں وہ بتاؤ کیسے پڑھے؟ مزہ آیا بیٹا؟ مجھے چھکے نہیں پڑے، چھکے مجھے نہیں پڑے۔ ایک تو میں بڑے دنوں بعد کرکٹ کھیل رہا ہوں، کرکٹ کھیلنے والا مجھے آتا نہیں ہے۔ یہ حارث بھائی کی وجہ سے، حارث بھائی کی دعوت پہ میں آ گیا اور اس کو لے کے بھائی آپ ایک بات بتائیں، یہ آ نہیں رہتا۔ اب ایک بات بتائیں، دوست اچھا دوست وہی ہوتا ہے نا جو اپنے دوست کو دین کی راہ میں چلائے اور دین کی محفلوں میں لے کے آئے۔ یہ کرکٹ دین کی راہ ہے بیٹا۔ بھائی دیکھیں، یہ جو کام چل رہا ہے اس میں ہم ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، مختلف قسم کے اسپورٹس بھی ہوں گے ہر ویک میں، مطلب ہر ویکینڈ پہ، اور پھر دین کی باتیں بھی ہوں گی، تو سب کچھ چلتا رہے گا۔ تو اب یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بول رہا ہے کہ 1.5 نمبر سے یہاں پہ تو مجھے میچ کھلانے لے کے آیا۔ بھائی تھوڑا ماحول کا اثر ہوتا ہے، دین کی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ اتنے گناہ گار ہیں کچھ تو فائدہ ہو ہمیں۔ جی جی۔ سامنے کیا ہے کشن، پتہ ہے سامنے کیا ہے؟ سامنے کیا ہے؟ سامنے گرینوچ یونیورسٹی ہے، ایڈمیشن لے لو آپ۔ کیا ہوا ہے؟ کس فیلڈ میں؟ اچھا بھائی، اس کا نا IUBM میں بھی ہوا ہے، اس کا KU کے اندر بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاسٹ کے اندر بھی ہوا ہے۔ کوئی یونیورسٹی سے چھوڑی، ہر یونیورسٹی میں شارٹ کورسز کر رہا ہے۔ اس میں بھی آؤں گا میں گرینوچ میں آؤ، چلتے ہیں نا ابھی، چلیں۔ خیر ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ چلو بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے بعد چائے پہ۔ قد أصلح إليك الذكر والحسن رب يسر ولا تعسر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ
ابھی ہم نے جو ہے کرکٹ کھیلا ہے, آپ سب کو مزہ آیا ہوگا. تو آپ نے دیکھا, ایک محسوس کی ہوگی بات اس کے اندر کہ جو ہم کھیل رہے تھے تو ہمیں مزہ بھی آ رہا تھا اور انجوائے بھی کر رہے تھے. لیکن ابھی آپ دیکھیں اپنے بیک پر وہ میدان بالکل جو ہے وہ صاف پڑا ہوا, جیسے وہاں پہ کوئی کھیلا ہی نہیں تھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مثال بھی پیش کرتے ہیں اسی طرح سے کہ جس طرح ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس طرح دنیا چل رہی ہے تو محسوس یوں ہو رہا ہے کہ سب کچھ یہی ہے. لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو جس طریقے سے ہم وہاں سے یہاں آ گئے ہیں, ایک مقام سے دوسرے مقام میں آ گئے, ہم بھی اسی طرح کیا ہو جائیں گے, منتقل ہو جائیں گے. اس وقت جو ہے انسان جو ہے اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ندامت ہو. اب اس کے اندر ایک حدیث ہے, بہت پیاری ہے, جمعے کے اندر بات ہو رہی تھی. میں اپنی بات کو دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ ڈاکٹر الیاس صاحب بتا رہے تھے کہ آپ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر جو ہے نا قومیں اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح ایک خاتون جو ہے وہ دسترخوان پہ کسی کو دعوت دیتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا آپ وسلم سے کہ حضور ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو آپ وسلم نے فرمایا نہیں, تعداد تو تمہاری اتنی زیادہ ہوگی جتنی سمندر میں جاگ ہوتی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم پہ وہ کس طرح ٹوٹیں گے؟ آپ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے جاگ سمندر میں ہوتی ہے, اس طرح جاگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لہر جب آتی ہے تو سمندر میں پیچھے جاگ آ جاتی ہے, اتنی کثرت میں تمہاری تعداد ہوگی. اور مسلمانوں کی تعداد ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے وہ زیادہ ہی ہے. لیکن کہا اتنی تعداد کے باوجود بھی کافر تم سے ڈریں گے نہیں اور نہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اور وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن کی جو ایک بیماری پیدا ہوگی, وہن. تو صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہے کہ دنیا کی محبت, ٹھیک ہے, اور موت سے کراہت. اللہ یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور جو موت سے جو ہے تمہیں کراہت ہوگی. ان دو وجوہات کی وجہ سے کافروں کا جو خوف ہے نا, جو تمہارا خوف ہے ان کے دل میں, وہ نکل جائے گا. اور آج اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا, ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ کی ہے. غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آج مسلمان کتنی تعداد میں, ایک ارب سے زیادہ ہی ہے. میں اپنے موضوع کو اس موجودہ صورتحال کی طرف لے کے آ رہا ہوں. لیکن کیا ہماری اس وقت اتنی سے ہے کہ کوئی بات کر سکے, کوئی اجلاس کر سکے؟ کچھ نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک کس طریقے سے بے دردی سے جو ہے غزہ میں جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں, میڈیا میں سب کچھ ہے, ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا. لیکن تعداد دیکھیں مسلمانوں کی کثرت سے, مسجد بھری ہوئی ہے, لیکن کوئی کافر کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ہمارا خوف موجود ہے. کیا وجہ ہے؟ تو سوچنے کی بات وہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ اصل میں محبت کیا ہو چکی ہے دنیا کی, کہ دنیا جو ہے وہ جتنی ہو سکے, جتنے وقت ہو سکے سمیٹ لیں. ٹھیک ہے, دنیا اللہ تعالیٰ نے متاع قرار دیا ہے کہ کمانے کی چیز ہے, لیکن اس کو حاوی کر دینا اپنے اوپر یہ بالکل درست ہے. اس کی مثال آپ وسلم نے دی, اور یہ آخری میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک کشتی کی مثال دی ہے کہ سمندر پہ ایک کشتی چل رہی ہے تو جو اس پہ ناکوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کشتی چلانے والا ہوتا ہے, وہ اسے جس سمت میں لے جائے لے جا سکتا ہے. لیکن اگر اس میں چھید ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا پانی اس میں آنا شروع ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا. اگر اسی طرح دنیا انسان کی جو ہے وہ شریعت کے ماتحت رہے اور وہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تب تو وہ اس کے لیے نعمت بن گئی, تب تو وہ نعمت ہے, تب تو اولاد بھی نعمت ہے, مال بھی نعمت ہے. لیکن اگر وہ اسے اللہ کے دین سے دور کر رہی ہے تو پھر وہ مثال اسی طرح آپ ریلیٹ کر لیں کہ وہ جو ہے چھید ہو گیا ہے اور پانی اندر آ رہا ہے, مطلب دنیا آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں. تو پھر وہ عذاب کی جو ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک عذاب آتا ہے آسمان سے, ٹھیک ہے, جس کو ابھی اس وقت نہیں موجود نہیں, اور ایک عذاب آتا ہے اللہ قوموں کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے جو اس وقت ہم پر مسلط ہو. تو نکلنے کی صورت ایک ہی ہے کہ اللہ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ لو لگایا جائے اور توبہ کی طرف کثرت کی جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے, اور جتنے عمل صالح ہو سکتے ہیں ہم کریں, جتنی مدد ہو سکتی ہے ان کے لیے ہم کریں. تو میں اس بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو یہاں اس سرکل کا ہوتا ہے اختتام. آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم جمع ہوئے, کیسے ہم نے کھیلا, کیسے ہم نے پارٹیسپیٹ کرا اور نماز ادا کری, پھر ایک محفل ہوئی جس محفل کا اس سرکل کا نام تھا صحبت صالحین, اور جس کا ماشاءاللہ ٹاپک بھی اچھا تھا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی. تو یہ پروگرام ہر سیٹرڈے انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کو بلائیں, اور خاص طور پہ یوتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے
تو خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے ہماری ان کو اس چیز میں شامل کریں. جزاک اللہ. اس کا ایڈریس اور لنک میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گا. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء